لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك یا ارحم الراحمین. عزیزان گرامی، معزز سامعین، یہ 5ویں ماہ مبارک رمضان علیہ کی دعا ہے جس میں چند چیزیں خداوند عالم کی بارگاہ میں مطالبہ اور طلب کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی چیز جو ہے، جو انسانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہمارے اماموں نے جس کے لیے بڑی تاکید کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہاتھ اٹھائے رکھنا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں، جو معذرت کرنے والے ہیں، جنہیں اپنی کمیوں کا احساس ہے. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے. اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو استغفار کا مرحلہ ہے، ائمہ فرماتے تھے جان لو استغفار کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اور خاص طور سے حقیقی جو ہے استغفار کرنے والا وہ خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ جب میں استغفار کرنے جاؤں تو شرائط استغفار کو پورا کروں. آج آپ دیکھیے، چاہے آپ دعائے کمیل پڑھ لیجئے یا دعائے سحر پڑھ لیجئے، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ لیجئے، مناجات شعبانیہ پڑھ لیجئے، جس کو پڑھیں گے آپ اس میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، وہ یہ کہ بہت کم بندے ایسے ہیں جو ایک بار استغفار کر لیتے ہیں تو پھر گناہوں سے نزدیک نہیں جاتے ہیں. میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہرگز اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے. ایک بار وعدہ کریں گے، اس کا پلٹ جائیں گے، دوبارہ کریں گے. اسی لیے ہمیں خدا کے سامنے توبہ کرتے وقت بڑے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، بڑے جو ہے پریشانی کا احساس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کیا. میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے اس توبہ کی منزلت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ متقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوں. اور خود قرآن نے بھی استغفار کے اوپر بہت تاکید کی ہے. حتیٰ جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں استغفروا ربکم استغفارا، خوب تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. کیا ہوگا استغفار کرنے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ کہتا خالی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں میرے بھائی، آپ دیکھیں اللہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ استغفار کرو گے
تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اس کے ساتھ جو تمہیں دینے والا ہے وہ تم حیران رہ جاؤ۔ اللہ اپنی رحمت کی بارش کر دے گا تمہارے، اللہ تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ تو استغفار خالی گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے، استغفار ہر کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ ورنہ ہمارے اماموں کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کبھی کوئی گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ سب کے سب معصوم ہیں، تو ان کو جو ہے استغفار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ میں جس خدا کے سامنے جا رہا ہوں اس کے سامنے اپنی جو ہے بندگی کا احساس کروں، اپنی کمیوں کا احساس کروں، اپنی احتیاج کا، اپنی ضرورت کا خدا کے سامنے اعتراض۔ اسی لیے کوئی انسان دنیا میں خدا کے بغیر بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر انسان بلا استثناء خدا کا محتاج ہے، اور اس احتیاج کو ظاہر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ استغفار، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں۔ اب یہ سن لیجئے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو استغفار کا بہت بڑا مرتبہ، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ استغفار کرتے ہیں تو بڑا عجب طریقہ اپناتے ہیں۔ آپ سجدے سے سر اٹھایا، 2 تھپڑ منہ پہ مار لیا، بولے ہو استغفار ہو گیا۔ میرے بھائی یہ استغفار ہے ہی نہیں۔ یہ جو آپ نے ایک سجدے سر اٹھائے، ایک منہ پہ اللہ اللہ توبہ توبہ، یہ توبہ استغفار ہے ہی نہیں۔ تو ہے کیا چیز؟ آپ نہج البلاغہ میں امام نے جو مستغفرین کی جو ہے صفات بتائی ہے، وہ صفات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس خالی ایک حدیث پڑھ کے اس حدیث پہ آپ غور کیجیے۔ آیا واقعاً میں گنہگار ہوں یہ تو یقین ہے، آپ گنہگار ہیں یہ تو یقین ہے، لیکن کیا ہم نے توبہ کر کے ان گناہوں کو مٹا دیا؟ کیا ہم نے توبہ و استغفار کے ذریعے سے خدا کی جو ناراضگی مول لی تھی اس کو رضا میں تبدیل کر دیا؟ جو ہم نے اس گناہ کر کے خدا سے دور ہو گئے تھے، کیا ہم نے استغفار کے ذریعے سے اللہ سے اپنے آپ کو قریب کر لیا؟ یہ ایک بہت، اور یہ حدیث ہمیں احساس دلائے گی کہ میں نے جو توبہ کیا ہے وہ اس معیار پہ کھری نہیں اترتی جو ہمارے امام نے بتایا۔ اسی لیے ہمیں مسلسل استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مہینہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ استغفار کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ یہ جملہ دیکھیے، فرمایا 6 چیزیں جب تک تم نہیں کرو گے اس وقت تک تم نے استغفار نہیں کیا ہے، واقعاً مرتبہ استغفار تک تم نے درک نہیں کیا، وہ مرتبے پہ نہیں پہنچے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ پشیمانی، شرمندگی۔ دیکھیے ہم اور آپ جو ہے بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں یہ منظر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے منظر؟ کہ ہمارے بچے اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، ان کی آنکھیں ہمیشہ نیچے رہتی۔ آپ دیکھو، آپ بلاؤ بیٹا فلاں ادھر آؤ، اور اس کو پتہ ہے باپ بلا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ اس کو بتائے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، ڈانٹے اس کو، پنشمنٹ کرے۔ اب جو آئے گا نا تو اس کے چال میں فرق آئے گا، وہ آئے گا اس کی نگاہوں میں فرق آئے گا، جب کھڑا ہوگا تو اس کے کھڑے ہونے میں فرق کرے گا۔ امام فرماتے ہیں استغفار یہی ہے کہ جب تم نے گناہ کیا ہے تو تمہاری آنکھیں جو ہے خدا کی بارگاہ میں جائیں تو جھکی رہیں شرمندگی سے، تمہارے چال میں، تمہارے رفتار میں، گفتار میں یہ دکھائی دے کہ تم نے جرم کیا ہے، تمہارے وجود میں، ہمارے وہاں کہتے ہیں پانی پانی ہو جانا۔ پانی ہو جانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان شرم سے اب کہنے کو کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ اور اسی کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم بڑی آسانی سے آتے ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا یہ سینہ تان کے کھڑا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اندر پشیمانی، شرمندگی پیدا نہیں ہوئی. اگر شرمندگی پیدا ہوئی ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا. تو امام پہلی شرط جو بتاتے ہیں شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، میں نے غلط کیا ہے، جرم کا احساس ہونا، میں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، یہ میرے اندر شرمندگی پائی جائے. یہ اگر یہ ایک مرحلہ ہوا تو پہلا مرتبہ پہلا قدم ہم نے استغفار کی طرف رکھا. دوسرا، یہ ڈیسیزن پکا ارادہ کر لینا، پکا فیصلہ کر لینا کہ ایک بار زندگی میں کیا ہے، سیکنڈ بار ریپیٹ نہیں ہوگا. اب دوبارہ اس طرح کی کام نہیں کروں گا. ایسا نہیں کہ 1 گھنٹے پہلے کہا تھا اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، آدھے گھنٹے بعد آدھا بھی گھنٹہ نہیں گزرا اور جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، آرام سے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو نہیں کہتے توبہ. اسی لیے امام کہتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا یقین اور پکا ارادہ کر لے کہ دوبارہ پھر وہ کام میں نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں وہ کام ریپیٹ نہیں کروں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ دیکھیے کہ میں یہ طے کر لوں کہ ہم نے جس کا گناہ کیا ہے اس کے حق کو پامال کیا ہے. اب زندگی میں میں کسی کے حق کو پامال نہیں کروں گا. جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میرے وجود میں سانس باقی رہے گی، میں ہرگز گناہ نہیں کروں گا. اور پھر جو ہے چوتھی چیز جو امام نے فرمایا، کہا دیکھو چوتھی چیز توبہ کی یہ ہے کہ جو واجبات میں نے پورا نہیں کیا ہے، جو واجبات میں نے چھوڑ دیا ہے، میں اس کی بھرپائی کروں گا. آپ کبھی سوچئے ہمارے علماء میں سے کیسے لوگ تھے کہ ایک عالم کربلا میں نماز پڑھا دے اور اب نماز پڑھا رہے ہیں، 1 سال 2 سال 30 سال پڑھا ہے. کہتے ہیں ایک دن میں جو ہے نماز پڑھانے جب گیا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میرے دل میں تصور پیدا ہوا، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 10,000. ذہن بھر جاتا ہے، میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، کتنا اللہ کیا مقرب بندہ بن گیا. کہ جس دن یہ تصور آیا انہوں نے کیا کیا؟ پیش نمازی چھوڑی اور 30 سال نماز قضا کیا. اس کو کہتے ہیں میرے بھائی واجبات کی بھرپائی. میں یہاں آپ کو جو ہے بہت زیادہ آپ کے ذہن کو مشوش نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہا والسلام علیکم، بیچ میں کیا کہا پتہ ہی نہیں ہے، اور کہاں کہاں کی سیر کر کے آئیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. یہ سب کرنے کے بعد کبھی سوچتے ہیں کہ اس طرح کی نماز کو پھر سے پڑھنا چاہیے جس میں اللہ نہ ہو بندے شامل ہو؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم ایسے وقت میں کیا کرتے؟ کہتے ہیں ہم اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اور ہم سے نہیں ہو سکے گا. لیکن حقیقت میں خالی نماز کے لیے کمزور بندے اور باقیہ کے لیے طاقتور بندے. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی. تو امام کہہ رہے ہیں یاد رکھو اس گناہ کی بنا پر جو تم نے واجبات چھوڑے ہیں، جو تم نے صحیح طرح سے ادا نہیں کیا ہے، اس کی بھرپائی کرے گا. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی کہ دیکھو کیسے لوگ بھرپائی کرتے تھے. ایک اور شرط امام نے فرمایا ہے، یہ تو بہت سخت شرط ہے، اسی لیے فرمایا ہے توبہ کی حقیقت کو بہت کم لوگ پاتے ہیں. اب یہ آپ سن لیجئے خالی، تمہارے جسم میں جو حرام سے گوشت پوست پیدا ہو گیا ہے اس کو گلاؤ اور حلال سے تمہارے وجود میں بدن میں گوشت پیدا ہو. اگر گلایا نہیں حرام سے اور حلال گوشت پیدا نہیں ہوا تو تم نے توبہ کی حقیقت کو نہیں پایا ہے، تم نے درک نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنی سخت شرط ہے. آج آپ روز، میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے لاکھوں کو دیکھتے ہیں،
لیکن توبہ کرتے ہوئے کسی کو ایسے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جس مرتبہ توبہ کو بتا رہے تھے وہ اللہ بہت کم بندوں کو عطا کرتا ہے. آپ یقین جانیں کہ یہ بہت کم بندے. میں نے ایک جگہ پڑھا، دیکھیے یہ گناہ نہیں ہے، نفس کشی کیسے کرتے تھے وہ ہمارے علماء میں سے. ایک بڑے عالم نجف میں رہتے تھے اور ایک زمانہ تھا بڑی غربت کا. اب وہ زمانہ نہیں ہے لیکن ایک زمانہ تھا بڑی غربت کا. کہتے ہیں نجف میں 55 اور 60 ڈگری بھی ٹمپریچر جاتا ہے آج بھی. حتیٰ میں نے خود جو ہے ایک بار زیارت کرنے گیا تو 62 ڈگری تھا، 62 ڈگری. اور کوئی آدمی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا. سورج جیسے تھپڑ کسی کو مار رہا ہو اس طرح کی دھوپ لگتی ہے، اس طرح کی دھوپ تھی. وہ کہتے ہیں گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میں کمرے میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. بار بار خیال آتا تھا کہ کاش کولر ہوتا، کاش اے سی ہوتا. اور پھر ذہن میں آتا تھا چلے جاؤں حرم امیر المومنین قریب ہے، وہاں تو اے سی چل رہا ہوگا. کہتے یہ سب سوچتے سوچتے مجھے یہ خیال ہے کہ میرا یہ نفس مجھے آرام طلبی کی طرف لے جا رہا ہے. میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے، دنیا کی آسائش، دنیا کی راحت کی طرف راغب کر رہا ہے. ایک بار میں نے اپنے آپ سے کہا ہاں میں تجھے اے سی کا مزہ چکھاتا ہوں، تجھے اے سی کی ہوا چاہیے، تجھے کولر کی ہوا چاہیے، میں تجھے چکھاتا ہوں. کہتے میں کیا کیا، کمرے سے کتاب رکھا کمرے میں اور کمرے کی چھت پہ گیا. اوپر چھت پہ گیا تو دیکھا کہ وہاں لکڑی رکھی ہوئی ہے، کھجور کی پتی رکھی ہوئی ہے. وہاں کپڑے اتارا اپنے اور اسے گرم جو ہے اس لکڑی کے اوپر اور مٹی کے اوپر 2-3 بار اپنے آپ کو گرایا اور کروٹ لیا. کہتے تھے جیسے گرم توے کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اس طرح ہوا. میرے بدن میں چٹکا لگا اور 2-3 بار کروٹ لیا تو ہمت جواب دے گئی. جب اوپر سے نیچے آیا تو اب مجھے کمرے میں بیٹھنا اے سی کی طرح لگ رہا تھا. کہتے میں نے اپنے نفس سے کہا مل گئی اے سی کی ہوا اور کھاؤ گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو میں نے آپ سے کہا نا یہ چھٹی چیزیں جو امام بتا رہے ہیں. جتنا تمہیں یہ گناہ کر کے لذت ملی ہے، گوشت تمہارا بڑھ گیا ہے، اتنا اس کو جلاؤ، یہ تمہارا خون گوشت سب بدل جائے اور تمہارے وجود میں کیا پیدا ہو جائے؟ حلال گوشت، حلال خون. تو کیا ہوگا پھر؟ تمہارا یہ نفس تمہیں برائی کی طرف نہیں لے جائے گا. اور آخری شرط جو امام نے بتایا وہ بڑی عجیب ہے. فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد تمہیں ایک اور اطاعت کرو، اتنی نماز پڑھو، اتنا روزہ رکھو کہ تم کو جو مزہ گناہ کر کے ملا ہے نا وہ ختم ہو جائے. اگر یہ 6 شرط پوری کر سکے تو تم نے واقعاً توبہ کیا ہے. اب ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، آپ دیکھو یہ واقعات جو ہے جب پڑھتا ہوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے ایک بار آپ جب غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں توبہ سے کتنا دور ہوں. اور اللہ کا رسول فرماتا تھا اے انسانوں، اے مومنوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم توبہ بھول جاؤ اور تمہیں موت آ جائے. اس لیے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو پتہ نہیں. اور وہ بھی کرونا آ گیا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن یہ آ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ساری دنیا ڈری ہوئی کہ موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے. تو اس سے مجھے عبرت لینا ہے، اس سے مجھے سیکھ لینا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تو مجھے موت دے دے، تو میری پھر حالت کیا ہوگی. علی ابن حمزہ امام چھٹے امام کے صحابی تھے اور کوفے کے رہنے والے تھے. ایک سلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوفے کے رہنے والے تھے اور چھٹے امام کے صحابی تھے. ان کا ایک دوست بنی امیہ کا گورنر تھا. بنی امیہ کی حکومت میں
گورنر تھا. اب ظاہر سی بات ہے جو اس ظالموں کی حکومت میں گورنر تھا تو کون سا کام نہیں کیا ہوگا. بہت ساری دولت جمع کر لی, بہت سارے لوگوں پہ ظلم کیا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی, حقوق پامال کیا. اب ایک دن جب ان کو پتہ چلا کہ اب مجھے موت آنے والی ہے تو کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کس کے پاس گئے؟ یہ بنی امیہ کا آدمی گیا علی ابن حمزہ کے پاس. اے علی ابن حمزہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ہو سکتا ہے تم مجھے اپنے امام کے پاس لے چلو, میں ان سے پوچھ لوں کیسے توبہ کی جاتی ہے. آج یہ بھی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں لوگ سوچتے ہیں توبہ کرنا, میں 2 منہ پہ تھپڑ مار لیے توبہ ہو گئی. ان کو کسی عالم کے پاس یہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی کہ پوچھے تو صحیح اس گناہ کا توبہ کیا ہے, پوچھے تو صحیح. اور سارے انسان خالی جانتے ہیں استغفر اللہ کہہ دیا تو بس ہو گیا. نہیں میرے بھائی, یہ بالکل نہیں ہونے والا ہے. اس کے لیے توبہ کے لیے خاص شرطیں پائی جاتی ہیں. اب اس نے کہا میرے اپنے آقا سے ایک ٹائم لے لو میرے لیے تاکہ میں توبہ کر سکوں. علی ابن حمزہ کہتے ہیں میں اس کو لے کر مدینے آیا, امام کی اجازت لے کر امام کے پاس لے گیا. اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے بنی امیہ کی حکومت میں گورنری کی پوسٹ لے کر بڑے عہدے پہ لے کے غلطی کی ہے. امام نے فرمایا تمہارے جیسے ہی لوگ سبب بنے ہیں کہ ہمارا حق مار لیا جائے. تم نے دنیا بھر کی دولت جمع کر لی, یہ نہیں سوچا کہاں سے جمع کر رہے ہیں, اس کے کون حساب کتاب دے گا. اگر تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو بہت سارے لوگ بدبخت نہیں بنتے تھے. مولا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو یا خالی ٹائم پاس کرتے آئے ہو؟ اسے کہا نہیں توبہ واقعی کرنا چاہتا ہوں. اس وقت امام نے فرمایا دیکھو جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو گے جنت کا ضامن میں ہوں. یہ گارنٹی بھی شاید مولا ہی ہمارے فراہم کر سکتے, کوئی اور فراہم نہیں کر سکتا. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا جاؤ جتنا مال تم نے حرام سے جمع کیا ہے, جو دولت جمع کی ہے, جتنے لوگوں کو جانتے ہو ان کو لے آؤ, ان کے گھر واپس کرو. میں ان سے معافی مانگوں گا, بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ آپ کا پیسہ لے لیجئے اور مجھے معاف کیجیے. کہا مولا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کا لے کر رکھا ہے, اس میں کس کا ہے. کہا جن کا نہیں پتہ ہے ان سب کی طرف سے صدقہ دے دو. تو جن کو جانتے ہو ان کو جا کے دو, اور جن کو نہیں جانتے ہو ان کے سے معافی, ان کی طرف سے صدقہ دے دو. اگر تم نے ایسا کیا میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت میں جانے کی. اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا. دیکھو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جو ہے گورنر ہوں اور آپ کل فقیر بن جائیں, توبہ یہ ہے. اتنی ہمت چاہیے, اتنی طاقت چاہیے. اس نے تھوڑی دیر امام کی بات سنی, غور سے سر جھکا لیا, اور سر جھکا کے جب اٹھایا کہا فرزند رسول میں نے طے کر لیا ہے کہ میں توبہ کروں گا, میں کروں گا. اور علی ابن حمزہ کہتے ہیں وہ کوفے آیا تو حتیٰ اس نے اپنے جسم پر جو کپڑا تھا وہ بھی اتار کے دے دیا کہ شاید یہ غصبی ہو کسی کا. تو سارے مال دولت یہاں تک کہ جو بدن میں کپڑا تھا وہ بھی اتار کے دے دیا. کہتے ایک دن میں ملنے گیا, میں نے آواز دیا اس کو, تو اس سے کہا کہو کیا کہنا, دروازے کے پیچھے کہو کیا ہے. تو کہا تم دروازہ نہیں کھول رہے ہو, میں تمہارا دوست ہوں, ملنے آیا ہوں, تم پیچھے سے کرو. اس نے کہا کیا کہوں میں تم سے علی ابن حمزہ, میں ننگا ہوں, کیسے تم سے کہوں کہ آ جاؤ, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, میں بھوکا رہتا ہوں, میری حالت بہت خراب ہو گئی ہے. کہتے علی ابن حمزہ کہتے میں ایک دم بے چین ہو گیا, جلدی سے اپنے دوستوں کے پاس گیا, کچھ کپڑے پرانے مانگے, کچھ کھانے کی چیزیں لائے اور اس کو دیا. اور اس کے بعد سے ہم اس کا خرچ چلاتے تھے.
اس کے پاس اتنا نہیں تھا. کہتے کچھ دن گزرا, ایک دن اس نے پیغام کہلوایا, جاؤ علی ابن حمزہ کو بلا لاؤ. کہا میں گیا تو دیکھا وہ آخری سانس لے رہا تھا, مرنے کے قریب. ایک بڑی عجیب بات اس نے کہی, کہا علی ابن حمزہ میں آج مر جاؤں گا, لیکن تمہارے آقا نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا, میرے مرنے سے پہلے پورا کر دیا. میں نے آج تمہیں بتایا کہ میں مرنے والا ہوں. اور علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے دم توڑ دیا, لیکن کیسی حالت میں گیا؟ توبہ کر کے گیا, فل پاک و پاکیزہ بنا کے گیا. کہتے 1 سال کے بعد یا کچھ مدت کے بعد جب میں گیا اپنے آقا سے ملنے کے لیے, کہاں مدینے گیا, تو وہاں پر مجھے امام نے دیکھا, میں نے سلام کیا, فرمایا مسکرا کے, اے علی ابن حمزہ میں نے تمہارے دوست کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا. کہتے مولا ہاں میں جانتا ہوں, میں اس کے سرانے موجود تھا. آپ بتائیے یہ جو میں نے واقعہ یہ پیش کیا ہے, واقعاً کوئی ہے توبہ کرنے والا ایسا جس میں توبہ کرنے کی یہ خواہش اس طرح کی پیدا ہوئی ہو؟ ہے کوئی؟ تو آپ کیا کہیں گے, آیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ میرے بھائی اسی لیے کہا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے, اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. اور یہاں سے دوسرے جملے کی طرف جانا چاہتا ہوں. دیکھیے وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ, اے اللہ مجھے اپنا نیک صالح بندہ بنا دے. اب خالی میں فہرست آپ کو پیش کر دیتا ہوں, صالح بننے کے لیے قرآن نے کیا کہا. کہا اگر تمہارے پاس سورہ آل عمران کی 113 114 نمبر کی آیت دیکھیے, کہا صالح بننا چاہتے ہو تو پہلے 2 چیز تمہارے اندر ہونا چاہیے, ایک اللہ پر ایمان اور قیامت کے آنے کا یقین. صالح بننے کے لیے 2 عقیدہ ضروری ہے, ایک اللہ کی توحید اور دوسرے قیامت کے, اور بیچ میں یقیناً انسان امام کی معرفت, نبوت کی معرفت, عدالت جانے گئی. پھر فرمایا عجیب جملہ یہ, صالح بننا چاہتے ہو آدھے رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو. دیکھیے اگر یہ کہہ دیتے جب جاگ رہے ہو تو تلاوت کرو, یہ بڑا آسان ہے. ہر نماز کے بعد کر لو, یہ بھی آسان. امام نے فرمایا نہیں, جب آدھی رات گزر جائے, ہر طرف سناٹا ہو جائے, نرم نرم بستر چھوڑ کے آؤ, اللہ کی قرآن پڑھو, اللہ کی کتاب کو پڑھو, تلاوت کرو. اگر صالح بننا چاہتے ہو تو اس طرح. آپ بتائیں آج کون ہے جو صالح بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ اور ہم دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے صالح بنا دے, اپنا نیک بندہ بنا دے. اس کے بعد والے آپ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان رات کو اٹھ کر, پہلا تو عقیدے سے تعلق رکھتا تھا, وہاں کچھ کرنا نہیں ہے, خالی اللہ پر یقین اور قیامت پر یقین رکھنا ہے. دوسری شرط یہ کہ نہیں, اب تمہیں ایکشن بھی کرنا ہے, کام بھی کرنا ہوگا, آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. پھر فرمایا دوسری چیز ہے, جب سجدہ کرو تو اس خضوع اور خشوع کے ساتھ, اس ذلت کے ساتھ, اس انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ تیرا ناچیز بندہ تیرے سامنے سر چکا ہے, عزت عطا کرنا تیرا کام. سجدہ اسی لیے دیکھیے ہم میں سے واقعی کوئی آج اگر ہم کہیں نا سجدہ کرنا, تو سجدے کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنا سر اپنے جسم میں جو سب سے بلند جگہ ہے خدا کی عظمت کے سامنے چکا دے اور کہے اے اللہ میں تیرا وہ ناقص بندہ ہوں, اگر کوئی کامل کر سکتا ہے تو تیری ذات ہے, تیری ذات کے علاوہ کوئی کام. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے اماموں کا سجدہ بالکل الگ تھا. آج میں کہوں آپ سے کہ ذرا مٹی پہ سجدہ کر لو تو انسان ایک بار کپڑا دیکھے گا, ٹھیک ہے, ہاتھ پیر دیکھے گا, موزہ جوتا دیکھے گا, میرے گندے ہو جائیں گے. اور امام چہارم کے بارے میں ملتا ہے, گھوڑے پہ کہیں جا رہے ہیں, ایک نعمت ملی, اسی وقت گھوڑے سے اترے اور اسی روڈ پر سجدہ کیا. اس کو کہتے ہیں کیا انکساری. میرے بھائی اس کو کہتے ہیں انکساری. انکساری ایسے ہی نہیں پیدا ہوتی ہے,
اسی لیے جب اللہ اپنے ان صالحین کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے میرے یہ بندے اتنے منکسر ہیں کہ یہ ہر آدمی سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ سجدہ کرنے کی طاقت۔ ایک اور چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دیکھیے آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نہی عن المنکر اور کیا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہر انسان کی ذمہ داری، بشرط یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں، اور آپ کئی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ یہ نہ ڈرتے ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، نقصان پہنچایا دیا جائے۔ دوسری، آپ یقیناً جانتے ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ خود نہیں جانتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں خود آپ ایسے واقعے سے گزر چکا ہوں، مسجد میں کہا اس طرح نماز پڑھی، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے؟ آپ خالی کہہ رہے ہو، یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی جاتی۔ تو امر بالمعروف اس وقت ہوتا ہے جب آپ جانتے ہو، لیکن کیسے کیا جاتا ہے؟ اب آپ دیکھو کیسے واقعی اس کو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف۔ امام کوفے سے باہر گئے ایک بار، تو راستے میں ایک عیسائی ملا، راہب۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کہاں؟ کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ۔ ٹھیک ہے، امام اس کے ساتھ دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ راستے میں واپس جب آئے تو بڑا عجب مسئلہ تھا۔ پوچھا آپ کا ادھر راستہ جاتا ہے؟ ہمارا ادھر۔ کہاں؟ مجھے ادھر جانا ہے، آپ کو ادھر جانا ہے۔ تو راہب جب اپنا سواری گھوڑا اس طرف موڑتا ہے تو امام بھی اپنا گھوڑا اس کے ساتھ موڑ لیتے، اور تھوڑی دور تک اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو اس نے کہا آپ کا راستہ تو ادھر تھا۔ تو امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا، ہاں یہ سچ ہے کہ میرا راستہ ادھر ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب راستے میں کوئی مل جائے تو اس کی دوستی کا حق یہ ہے کہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ اس کے راستے میں چلو، اس کو فوراً نہ چھوڑ دو۔ یہ آپ دیکھو امر بالمعروف کتنا خوبصورت طریقہ۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، جیسے ہی امام نے یہ کہا، اس نے کہا مجھے یہ دین بتا دو، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں جس میں اتنی اچھائی پائی جاتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو کوئی دیکھ کر کہتا ہے، آپ خالی ایک بار دیکھ لیجئے، کہتے ہیں یہ مسلمان یہ بدماشی میں سب سے آگے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے اس مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایسا پیش کر دیا ہے جس سے انسانوں کے دلوں میں محبت ہونے کے بجائے کیا ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ یقین جانیں تو ایک پہچان صالح کی کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کبھی اپنے عمل سے کرتا ہوگا، کبھی اپنے زبان سے۔ اور آخری چیز جو میں اس میں ذکر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں ائمہ ہمارے فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی اچھا کام کی نیت کرو نا تو اس میں تاخیر نہیں کرنا۔ آپ آزما لیے، اگر کسی کی مدد کرنا ہے نا فوراً کر دیں گے تو ہو جائے گی، وہ اچھا ٹھیک ہے کل کروں گا، تو کل نہیں ہوگی۔ پھر کیوں نہیں ہوگی؟ شیطان آپ کو کرنے ہی نہیں دے گا، ایسا بہکاوا آپ کے وجود میں ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ آپ وہ کام کریں گے ہی نہیں۔ اسی لیے امام فرماتے تھے صالح وہ ہے کہ جیسے ہی اس کو اچھے کام کا پتہ چلا فوراً اس کی طرف دوڑ پڑے گا، کر ڈالے گا، اس کے بارے میں بہت سوچے گا نہیں۔ آج یہ چیزیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا جملہ جو آج کی دعا میں ہے، اے اللہ مجھے اپنے اولیاء میں قرار دے۔ کیا جملہ ہے؟ آپ دیکھیے وہ جملہ یہ ہے، اللہم اجعلنی وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین۔ اے اللہ مجھے اپنے قریبی دوستوں میں قرار دے۔ خالی ایک چیز، پیغمبر نے 10 چیز بتائی، میں ایک چیز خالی ذکر کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر اولیاء خدا بننا ہے نا تو بس یہ تم جان لو کہ تمہارے دل میں دنیا کی ایک ذرہ محبت نہ ہو۔ آپ دیکھو ہمارے علماء میں سے بہت سارے لوگ تھے جو اس کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک مثال آپ دیکھو، بہت سارے علماء زبان تھی 10 سال تک انہوں نے کہا نہیں ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ پوچھے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ بات کرنے سے گناہ ہوتا ہے، بات ہی نہیں کریں گے، گناہ کا دروازہ بند۔ کتنا مشکل کام ہے 10 سال تک ایک لفظ زبان سے نہ نکالے اور بولنے کی طاقت ہو، نہیں؟
اسی لیے میں ابھی کسی ایک عالم کو دیکھا کہ اتنے پیسے ہیں ان کے پاس، بہت سارے پیسے، لیکن دیکھتا ہوں ایک قبا پہنے ہوئے ہیں، روز وہی پہنے ہوئے. پوچھا آپ، بولے یہ دنیا ہے، ایک بناؤں گا دوسری تیسری، یہ چلتا رہے گا. تو دنیا میں سے جتنا کم، دنیا کی محبت نہیں چاہیے. اس کو کہتے کیا؟ اسی لیے آپ دیکھو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ امام پلٹ کے فرماتے تھے کہ اے دنیا جا، کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو تجھ سے کوئی لگاؤ نہیں، اس لیے کہ علی بار بار تجھ کو چھوڑ چکا ہے. یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، ہاں اس کے لیے کہنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، اور بھی خاص طور سے جس کے پاس، جس کی ٹھوکروں میں کیا ہو، مٹی کو سونا بنانے کی طاقت ہو، جو بادشاہ بن سکتا ہو، جو شہنشاہ بن سکتا ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں. اب ہم جب یہی سیرت میں دیکھتے ہیں، سید ابن طاؤس پانی کے لیے ڈول ڈالتے ہیں، نکلتا ہے کیا ہے؟ جواہرات. ایک بار نہیں، 3 بار ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ تیرے بندے کو پانی چاہیے وضو کرنے کے، جواہرات. آپ کیا کہیں گے؟ ان کے دلوں میں دنیا کی یہ ہے اللہ کے مقرب بندے. اسی بنا پر جانتے ہیں ان کی دعائیں جس کے لیے اٹھا دیں، جس کے لیے دعا کریں اللہ قبول کرتے. تو آج 5ویں رمضان میں یہ 3 دعا، اے اللہ مجھے واقعی توبہ کرنے والوں میں قرار دے، اے اللہ آج کے دن مجھے صالحین میں قرار دے، اور اے اللہ آج مجھے اپنے قریب ترین بندوں میں قرار دے. اس کا کیا؟ برحمتک، برافتک، اے اللہ تو محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، تو تیری چاہت میں مانگ رہا ہوں، تیرے ذات دینے میں کوئی کنجوسی تو ہے نہیں، اے اللہ مجھے یہ سب چیزیں عطا کر. یقین جانیں اس کو کہتے بندگی، اس کو کہتے اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کو کہتے اللہ کی اطاعت کرنے والا. یہی وجہ ہے، آپ دیکھو یہ جملہ بڑا عجیب ہے مولا کا. دنیا میں ہر آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو فخر کرنے کے لیے بہت ساری چیز ہوتی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی تو جانتے کیا کہا؟ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. پوچھا مولا آپ نے کیوں کہا؟ بڑی عجیب بات کہی. فرمایا جب اس دنیا میں آیا تھا تو بھوکا تھا، اور اس دنیا سے جا رہا ہوں تو بھی بھوکا، اور اس درمیان جتنے سال زندہ رہا ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. آپ دیکھو یہ بڑی عجیب بات ہے. کب کہہ رہے ہیں؟ جب خون سر سے بہہ رہا ہے، نماز کے دوسرے سجدے میں یا پہلے سجدے میں، پہلی رکعت کی دوسرے سجدے میں تھے، اور ضربت لگی تو اس کا اثر کیا تھا؟ عجب جملہ مقتل کا ملتا ہے. جبریل فریاد کر رہے تھے، واللہ لقد تقدمت تحدمت ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے مینارے گر گئے، علی کو شہید کر دیا گیا. یہ آواز کوفے میں ہر انسان نے سنی، بیویوں نے سنا، تڑپ کے کہا بھیا دیکھو میں نے ایک عجب آواز سنی ہے. امام آئے، اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو مولا حسن امام حسین نے دیکھا. امام کو دیکھا، امام نے کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کرو. نماز مکمل ہو گئی، علی نے اشارے سے نماز پڑھی. اب آپ دیکھیں وہ علی جو ہر جنگ کا فاتح ہے، وہ علی بیٹے سے کہہ رہا بیٹا میرے وجود میں چلنے کی طاقت نہیں، بیٹا مجھے کسی چیز میں رکھو اور گھر لے چلو. چادر منگوائی گئی، رکھا گیا، امام کے اصحاب لے کر آگے بڑھے. تاریخ نے 2 منظر لکھا، میں ایک منظر پڑھتا ہوں اور آپ کی مجلس اپنا یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے امام حسن جب یہ گلی میں ڈال کے لے جانے لگے تو امام حسن نے زور زور رونا شروع کیا. امام نے ایک بار آنکھ کھولی، کہا بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ ہر بیٹے کو باپ سے جدا ہونا پڑتا ہے، ہر باپ کو بیٹے سے جدا ہونا. میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اس دنیا سے جاؤں. بیٹا اپنے آپ کو صبر دو، بیٹا یہ مصیبت برداشت کرو، اس طرح نہ رو میرے لال. کہتے یہ آگے بڑھا جب یہ سلسلہ
مسجد کے باہر امام حسین نے رونا شروع کیا، تو جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا، امام نے کہا قافلے سے روکو، ٹھہرو۔ امام حسین کو بلایا، اپنے قریب بلایا، سینے سے لگایا۔ اب علی جس طرح مولا حسن کو تسلی دے رہے تھے، تسلی نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس کے برخلاف امام حسین کو گلے سے لگا کر رو رہے تھے۔ میں پوچھوں آقا یہ کیسی بات ہے؟ بڑے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور آقا حسن حسین کو کلیجے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ شاید امام آواز دے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہوگے۔ میرا حسین یہ کو تنہا کربلا میں کھڑا فریاد کر رہا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو اس کو سہارا دے، کوئی نہیں ہوگا جو اس کی مدد کرے۔ آج میں اپنے حسین پہ رو لینا چاہتا ہوں۔ اے بیٹا حسین، بھلے میں کربلا میں نہیں ہوں، لیکن اے میرے لال، تیری مصیبتوں کو یاد کر کے علی کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود کی جو محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے رزق حلال و برکت عطا فرما۔ مومنین کو اس تمام آفات و بلا سے، خاص طور سے اس بلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے میرے معبود امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔